بسم اللہ الرحمن الرحیم المسألة العاشرة السحر حرام فی الجملہ بلا خلاف بل هو ضروری کما سیجی والاخبار به مستفیدہ منها ما تقدم من النصائر کالکافر الی آخر. نوع رابع کے وہ اعمال جو عمل من حیث العمل حرام ہیں ولو وہ سبب کسب ہوں جو چاہے نہ ہوں، ان میں سے 10واں فعل جو من حیث الفعل حرام ہے وہ ہے السحر، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں جادو. جادو کی حرمت پر اجماع مسلمین ہے، حتیٰ کہ جادو کی حرمت کو ضروریات دین میں سے قرار دیا گیا ہے. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے کہ بزرگان یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سحر کو جادو کو حلال سمجھتا ہے وہ کافر ہے. تو اس کا مطلب ہے پھر یہ ضروریات دین سے ہے نا، تب تو اس کا مستحل کافر ہے. اجماع حرمت پر قائم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. روایات بھری پڑی ہیں، اگرچہ شیخنا نے 3-4 نقل فرمائی ہیں، لیکن کافی میں آپ جائیں تو وسائل میں بھری پڑی ہیں روایات کہ جس میں جادو کی مذمت بھی ہے اور جن سے جادو کی حرمت کو بھی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. روایات کہتی ہیں الساحر کالکافر، بہت بڑا جملہ ہے، اس کی حرمت کے لیے اس سے اور کیا کہا جائے. روایات کہتی ہیں کہ ساحر المسلمین یقتل. کیوں بھائی، قاتل بلا سبب شرعی تو جائز نہیں ہوتا. یقیناً اس میں کوئی وجہ ہوگی، یا وہ منزل ارتداد تک پہنچے گا، یا اس کی قباحت کی میں مبالغے کے طور پر فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی کوئی حد مقرر کی جاتی تو وہ یہی قاتل تھی. حدود میں اس کا ذکر بھی بہرحال آتا ہے. خوب توجہ رکھنی آغا جان. مسئلہ حرمت سحر کا اتنا پیچیدہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں ادلہ فراوان ہیں. جو پیچیدہ مسائل ہیں وہ 2 ہیں، پوری توجہ آپ انشاءاللہ. پہلا مسئلہ پیچیدہ یہ ہے، سحر کسے کہتے ہیں. موضوع کے لحاظ سے بحث ہے کہ سحر ہے کیا، کس کس عمل کو سحر کہیں گے، پھر اس پر حکم ہے. اور دوسری بحث آئے گی حکم حرمت کی. آیا مطلقاً حرام ہے، یا جیسے شیخنا نے تعبیر استعمال کری یہ حرام فی الجملہ. فی الجملہ اشارہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے ایک عمل موضوع کے لحاظ سے مسلماً سحر ہو لیکن حکم حرمت سے باہر ہو. فی الجملہ کی اشارہ اسی طرح ہوتا ہے، پیچھے ہم نے یہی پڑھا ہے. شیخنا رحمت اللہ علیہ بڑی تفصیل سے اس کو ذکر فرماتے ہیں. پہلے شروع فرما رہے ہیں بحث موضوعی، سحر کہتے کسے ہیں، پھر آگے چل کر بحث کریں گے اس کی حکم. 4 اقوال نقل فرمائے ہیں اہل لغت کے، یہ جو لغوی ہوتے ہیں، کہ وہ سحر کسے کہتے ہیں. ان کو نقل کرنے کے بعد پھر اپنے بزرگان نے جو تعریفیں کی ہیں سحر کی، ساری تو نہیں پڑھ سکیں گے آج، کچھ پڑھیں گے پھر بات آگے چلے گی، پھر ان کو بعد میں شروع فرمایا. ٹھیک ہے جی. موضوع سحر میں 4 تعریفیں. کون سی جی؟ بعض کہتے ہیں سحر کا مطلب ہے ما لا تفا مأخذہ ودقہ، کہ جس کا مأخذ لطیف اور دقیق ہو. اس کا آسان اردو میں آپ یوں ترجمہ کر سکتے ہیں کہ جس کا ماخذ عام سمجھ میں آنے والا نہ ہو. یہ بالکل اس کا آسان خلاصہ ہو جائے گا کہ جس کا ماخذ لطیف اور
دقیق ہو، یعنی ایسے دو اور دو چار کی طرح سمجھ میں آنے والا، بہت گہرائی میں ہو، بہت قرآن ہو، یا جو عام حواس کے ساتھ اس طرح بندے کو سمجھ آنے والا کہ ہم دیکھیں تو ہمیں سمجھ لگ جائے کہ یہ اتنے فلاں سے ہنس گیا ہے، ایسا نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ سحر نام ہے اس چیز کا کسی بھی شے کو اس کی اصلی حالت سے پھیر دینا، متغیر کر دینا۔ یہ کتاب ہے ہمارے سامنے پڑی ہے، کتاب ہے، اب وہ اس کتاب کو حلوے کا ڈبہ بنا دے، وہ اسی کتاب کو ایک لکڑی کا ٹکڑا بنا دے، مثال کے طور پر صرف شیئن وجہہ، وہ کہتے ہیں ہر وہ شے جو یہ کام یہ تعریف جس پر صادق کہے گی وہ سحر ہوگا۔ بعض کہتے ہیں سحر خدیعہ، سحر نام ہے دھوکہ دینے کا، کہ جس سے لوگوں کی آنکھیں دھوکہ کھا جائیں، ہوتی رسی ہے وہ اس کو سانپ سمجھ بیٹھتے ہیں، ہوتا کوئی رنگ ہے وہ اس کو خون سمجھ بیٹھتے ہیں، دھوکہ۔ بعد نے کہا ہے سحر نام ہے اخراج الباطل فی صورت الحق، غیر واقع کو واقع بنا کر ظاہر کرنا، غیر حق کو، یعنی ہے باطل واقع میں کچھ بھی نہیں لیکن اس کو حق بنا کر کرنا کہ یہ حق ہے، ایسا۔ اب تھوڑی سی آپ اگر توجہ فرمائیں نا، سوائے پہلی کے باقی تقریباً کا لب لباب وہیں پہنچے گا، الفاظ میں فرق ہے، مفہوم میں خاص۔ دھوکہ کیا ہوتا ہے؟ وہی غیر واقع کو بندہ واقع سمجھ بیٹھتا ہے۔ صرف شیئن وجہی کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے، ہوتی 2 نمبر ہے جی۔ صرف پہلی میں البتہ ہے کہ وہ جو تعریف ہے وہ اس کے ماخذ کے لحاظ سے ہے، کہ وہ لیا کیا کیسے گیا ہے، اس نے اخذ کہاں سے کیا ہے، اس نے لیا کیا ہے، کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ رسی سانپ نظر آ رہی ہے۔ صرف پہلی میں تھوڑا سا ہے کہ ماخذ کی دلیل، باقی تقریباً سارے ملتی جلتی ہیں۔ نئے نئے الفاظ ہوں گے، تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ۔ سب سے پہلے شروع کر رہے ہیں اپنے بزرگان میں سے جناب علامہ، کہ علامہ نے سحر کی تعریف کیا کی ہے۔ قواعد اور تعریف میں ایک جیسی ہے، منتہا میں تھوڑا اضافہ کیا ایک لفظ کا۔ وہ فرماتے ہیں سحر ایک طریقے سے نہیں ہے، کتنے طریقے سے ہے؟ 4-5۔ نمبر 1، سحر نام ہے کلام یتکلم بہ، کچھ پڑھنا، ایک کچھ لکھنا، 2 رقیہ، 3 یعمل شیئا فی یؤثر فی بدن المسحور، کوئی کام ادھر کرتا ہے لیکن وہ اثر کرتا ہے اگلے بندے کے، اس کو پاگل کرتا ہے، دیوانہ کر دیتا ہے، اس کو بیمار کر دیتا ہے بدن، یا کوئی عمل کرتا ہے کہ جو اس کے دل میں جا کر کوئی کسی کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کے دل میں اتنی محبت اور عشق، یہ جو 2 نمبر باہر بیٹھے ہوتے ہیں محبوب آپ کے قدموں میں اور فلاں اور فلاں، یہ ساری منتہا میں۔ ان میں ایک اور اضافہ بھی کیا ہے کہ اوقات گرہ لگانا، ایک دھاگے کو گرہ لگا دو تاکہ وہ بندہ بند ہو جائے بیماری میں یا کسی خاص میں، ان کے اپنے ہیں تفصیلات۔ شہید ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ہیں لیکن 2 چیزیں ان میں اضافہ کرتے ہیں، زیادہ مراد یہ ہوگا نا کہ یہ بھی ہیں لیکن ان میں کچھ اضافے بھی ہیں۔ کون سے؟ اقسام اور عزائم، ستاروں کو قسم دینا کہ تمہیں قسم ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، یہ کام ایسا ہو جائے۔ عزائم جمع ہے عزیمہ کی، عزیمہ عزم سے، عزم تو علی الامر کذا، میں نے عزم کیا ہے کہ یہ کام ایسے ہو، پس آئے کوکب تو یہ کر۔ اس کی عبارت بھی ہے، میں پھر ترجمے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ لوگ کیسے ان کو مخاطب بناتے ہیں اپنا، ستاروں کو، کواکب کو۔ 12 توجہ فرمائیے گا، یہ چند تعریفیں اصطلاحی۔
ان تعریفوں سے یہ لگتا ہے کہ ان اسباب سے جو کچھ کیا جائے گا، چونکہ یہ سارے سبب سحر ہیں نا، کتابت کے ذریعے ہو، رقیہ کے ذریعے ہو، اس کو قسم دینے کے ذریعے ہو، فلان ہوگا، انہیں کو انہوں نے سحر والا نام دیا ہے، ورنہ ہے تو یہ سبب سحر نا، سحر تو وہ ہوگا جو اسے حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ معروف یہ ہے کہ آیا اس میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے کرے گا تب سحر ہوگا، یا ایک شخص شوقیہ ہے اپنے لیے کرتا ہے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں دیتا؟ آگے ایک مثال بھی انشاءاللہ ترجمے میں بتاؤں گا۔ آیا اضرار شرط ہے یا نہیں ہے؟ کیا فرماتے ہیں شہید ثانی مسالک میں، شہید اول دروس میں وہ کہتے ہیں نہیں، حرمت سحر میں اضرار بالغیر شرط ہے، اضرار کسی کو ضرر پہنچائے، کسی کو نقصان پہنچائے، یہ اضرار اس میں شرط ہے۔ خوب، شہید اول اور شہید ثانی رحمت اللہ علیہ بھی تعریفیں چل رہی ہیں، ابھی بات انشاءاللہ آگے فائنل ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جو لوگ ملائکہ کو اپنا خادم کسی فرشتے کو تابع کر لیتا ہے، اگرچہ اس پر شارحین نے بڑا لکھا ہے کہ یہ ایک خود موضوع بحث ہے کہ آیا فرشتہ عام گناہگار بندے سے مسخر ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ کسی جن کو مسخر اپنے قابو میں لے لے، شیاطین کو یہ ہو سکتے ہیں، یہ بھی سب جادو کیسا ہے؟ مسخر کر کے کیا کرتا ہے؟ مسخر کر کے اس کو کسی عورت یا بچے پر بٹھا دیتا ہے، ہاں بھی تو بتا فلاں کی جو چوری ہوئی تھی وہ کس نے کی تھی، اس کے بارے میں، فلاں کا بچہ گم ہے، اب تو بتا دنیا میں پھر کے کہ اس وقت وہ کس جگہ ہے۔ وہ جو چکر بازی نہیں پیر کرتے، جناب ایک گھر ہے، اس گھر میں ایک درخت ہے، اس کے جناب 2 کمرے ہیں، فلان ہے، اس کے اندر ایک 4 پہیے ہے، اس پر وہ بندہ بیٹھا ہے، یہ سارا ہوتا تو ایسے 2 نمبری ہے۔ بہرحال اس قسم کی یا کسی مصیبت زدہ کا علاج کرتے ہیں۔ پھر یہاں سوال ہوگا، انہی شہیدوں نے پیچھے تو کہا ہے کہ اضرار بالغیر شرط ہے، ٹھیک ہے جی، اور جہاں تو اضرار بالغیر نہیں ہے، اگر کسی مصیبت زدہ کا علاج کر رہے ہیں یہ اضرار تو نہیں کر رہے ہیں، یا کسی گمشدہ چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں یہ اضرار تو نہیں ہے، یہ تو فائدہ ہے۔ فرماتے ہیں اضرار ہے کس کا؟ وہ اسی جن یا شیطان یا ملک جس کو اپنا تابع کر لیا ہے، کیا وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے، اب وہ اس کی خواہش کے تابع چلے گا، یہ بھی تو اضرار ہے نا۔ جب اضرار ہے تو سحر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اور بھی اقسام پہ لکھی ہیں، فخر المحققین علامہ علی کے فرزند ارجمند، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں استحداث الخوارق، خارق عادت کاموں کا کرنا، ان کا انجام دینا۔ دیکھتے ہیں پتہ نہیں ترجمے میں پہنچ سکتے نہیں پہنچ سکتے۔ المسألۃ العاشرہ السحر حرام فی الجملہ، اس لفظ فی الجملہ کو ذہن میں رکھنا تاکہ آگے پھر جو استثناء آنے بلا خلاف، اجماع مسلمین ہے اس پر حرام ہے، بل ہوا ضروری، نہ فقط حرام ہے بلکہ اس کا انکار ضرورت دین کا انکار ہے، ضروریات اسلام مذہب میں سے ہے، اس کی حرمت کا قائل ہونا انشاءاللہ کما سردی والاخبار بہی مستفیدہ من ان الساحر کالکافر، اور تنجیم میں یاد ہے نا کہ ان المنجم کالکاہن والکاہن کالساحر والساحر کالکافر، کہ یہاں ساحر کو کل کافر قرار دیا گیا۔ امام علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں فرمایا من تعلم شیئا من السحر قلیلا او کثیرا فقد کفر وکان آخر عہدہ بربہ وحدہ ان یقتل الا ان
روایت سکونی کی امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ساحر المسلمین یقتل وساحر الکفار لا یقتل۔ سوال ہوا یا رسول اللہ لما لا یقتل ساحر الکفار، مسلمان ہے تو اس کو قتل کرو، اس کو کیوں نہیں؟ فرمایا اس لیے کہ شرک اعظم من السحر، وہ اس سے بڑے گناہ میں پہلے مبتلا ہے۔ وَلِأَنَّ السِّحْرَ وَالشِّرْكَ مَكْرُوهٌ، یہ جملہ ہمارے ملے ہے کہ سحر اور شرک یعنی جو جادوگر ہوگا وہ مشرک عملی ہوگا، چاہے مشرک تھی وہ شرک مکروہ۔ ہاں حدیث نبوی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، کون کون؟ نمبر 1 مدمن و خمر، جو بدبخت ہمیشہ شراب پیتا ہے۔ مدمن ادمان کا معنی یعنی مسلسل کام کو جاری رکھنا، مدمن و خمر جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، مدمن و سحر جو ہمیشہ مداومت جادو گھری جاری رکھتا ہے، اور تیسرا بدبخت کون ہے؟ قاطع، بھائیوں سے بول چال بند ہے، ماں باپ سے تعلق نہیں ہے، اولاد سے لا تعلق ہے، کسی رشتہ دار سے بلا وجہ، اس لفظ کو میری جان خطبہ جمعہ میں اضافہ کیا کرو، بلا وجہ۔ کیوں؟ اگر وہ اس لیے کسی سے قطع رحمی کر رہا ہے تاکہ اس سے وہ دیندار ہو جائے، پھر یہ امر بالمعروف کے کھاتے میں جائے گا۔ ویسے دنیاوی میرے کہنے پر اس نے رشتہ نہیں دیا، بس اب میرے تیرے ساتھ بول چال بند ہے جی، ایک دوسرے خوشی غمی ختم ہو گئی جی، بھائی نے میرے بیٹے کے لیے رشتہ نہیں دیا جی، اس کے بعد اب تعلقات یہ بلا وجہ قسم کے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں قاطع رحم، جو رشتہ داروں سے قطع رحمی کرتا ہے، تعلقات کو منقطع۔ 10 سال ہو گئے ایک بھائی بھائی کے گھر ہی نہیں گیا، اس سے سلام دعا ہی، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ کہ میں نے بھائی سے رشتہ مانگا تھا بیٹے کے لیے، اس نے رشتہ نہیں دیا۔ یار نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندہ کا ایمان ہی ختم ہو گیا، اسلام ہی ختم ہو گیا۔ اس کی مرضی، وہ بالغ کریں جہاں چاہیں کریں۔ قطر الی غیر ذلک من الاخبار، فقط یہی نہیں، وسائل جات تہذیب میں دیکھیں تو بہت ساری روایات اس بارے میں بھری پڑی ہیں۔ خوب فرماتے ہیں اصل مشکل ہمیں اس بات کی نہیں ہے کہ سحر حرام ہے یا نہیں ہے، وہ تقریباً 2 اور 2 4 کی طرح واضحات میں سے ہے کہ حرام ہے۔ اصل ہمارا مسئلہ جو ہے وہ اگلا ہے، 2 باتیں ہیں۔ کون سی؟ نمبر 1 بحث موضوعی، سحر کہتے کسے ہیں۔ نمبر 2 بحث حکمی، اس کی حرمت کب، کہاں، اس کا دائرہ کیا، یہ ساری باتیں ابھی انشاءاللہ ہونی ہیں۔ الاول، پہلی بات شروع فرما رہے ہیں کیا؟ فی المراد بالسحر، بحث موضوعی کو شروع فرما رہے ہیں، سحر کسے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، رحمت اللہ علیہ شیخنا پر کیا جی ہوا لغتاً، فرماتے ہیں لغویوں نے بھی کچھ تعریفیں کی ہیں، اہل لغت نے بھی اور فقہاء کرام نے بھی کی ہیں۔ اہل لغت ان میں سے ایک نظریہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں سحر نام ہے کس بات کا؟ ما لطفا ماخذہ ودق، جس چیز کا ماخذ دقیق اور لطیف ہو، یعنی جو سمجھ میں آنے والا نہ ہو، عام حالات میں دکھائی دینے والا نہ ہو، وہ سحر ہوتا ہے۔ کہ جس کا ماخذ معلوم کہ اس نے یہ کام کیسے کر لیا۔ نمبر 2 بعض کہتے ہیں جادو نام ہے کیا؟ صرف الشیء عن وجہہ، کسی بھی چیز کو اس کی اپنی اصلی حالت سے پھیر دینا، متغیر کر دینا۔ ہوتی رسی ہے، سام بنا کے پیش کرنا وغیرہ۔ بعض کہتے ہیں سحر نام ہے الخدع، خدع دھوکہ، آنکھوں کا دھوکہ، سوچ کا دھوکہ، سمجھنے کا دھوکہ، دھوکہ بس۔ الرابع، بعد نے کہا ہے کہ سحر کا مطلب ہے انہو اخراج الباطل فی صورت
باطل کو جو شاید کچھ نہ ہو اس کو بہت کچھ بنا کے ظاہر کرنا، پیش کرنا، واقع میں نہیں ہے، باطل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اخراج کیسے کر رہے ہیں، ظاہر کیسے کر رہے ہیں کہ بالکل حق اور سچ۔ خوب یہ 4 تعریفیں ہوئیں اہل لغت کی۔ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْأَصْحَابِ فِي بَيَانِهِ، بزرگان بھی سارے کسی ایک تعریف پر متفق نہیں ہیں، مختلف بزرگان نے سحر کی تعریف کے حوالے سے مختلف عبارتیں ہیں، مختلف وضاحتیں ہیں، بہت سی کو شیخنا نقل فرما رہے ہیں۔ مثلا شروع کر رہے ہیں پہلی، فقال العلامہ فی القواعد والتحریف، علامہ کیا فرماتے ہیں کہ سحر کیا ہے؟ فرماتے ہیں انہو کلام یتکلم بہ یا یتکلم بہ، یہ وہ کلام ہے جس سے ساحر بولتا ہے، یعنی کوئی جملات ہوتے ہیں وہ، او یکتبو یا اس کو لکھتا ہے، یہ ہوتے ہیں نا، لکھ کے اس کو آگ میں جلا دیا، لکھ کے اس کو سمندر میں ڈال دیا، او رقیتن، یہ لفظ رقیہ کی بھی مختلف تعریفیں، بعض کہتے ہیں رقیہ کا مطلب ہے یہ بھی ایک علم ہوتا ہے سحر کا، بعض کہتے ہیں رقیہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو عام تعویذ وغیرہ نہیں لوگ لکھتے روٹین میں، وہ چونکہ پرچیاں ہوتی ہیں بہت چھوٹی سی ہوتی ہیں تو ان پر وہ لکھ کے دیتے ہیں نا، یہ گلے میں ڈالو انشاءاللہ یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ رقیہ نام ہے انہی کواکب سے مدد طلب کرنے کا۔ او یعمل شیئا یؤثر فی بدن المسحور، یا کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے وہ مشہور کے اور شخص مشہور کے بدن میں کیا اس کا ہاتھ سل ہو جاتا ہے، اس کو دکھائی کچھ نہیں دیتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ او قلبہ او عقلہ من غیر، یا اس کو پاگل پن کے دورے پڑ جاتے ہیں، اس کا سوچ ختم ہو جاتی ہے، یا اس کے دل میں کچھ بیٹھ جاتا ہے کسی کی محبت میں، یا کسی کی نفرت اس کے اندر ڈال دیتا ہے۔ فی المنتہا، اسی علامہ نے اپنی کتاب منتہا میں ایک اضافہ بھی کیا ہے، او قدن، گرہ نہیں ہوتا، یہ دھاگی گرہ، یہ پیر فقیر جو ہوتے ہیں بے ایمان، یہ سارے کام کرتے ہیں اس قسم کی۔ زادہ فی المسالک، شہید ثانی مسالک میں کہتے ہیں اضافہ کرتے ہیں، زیادہ، جب زیادہ آئے گا اس کا مطلب وہ پچھلی باتیں بھی ہیں یہ بھی ہیں، کیا او اقسام او عزائم یحدث بسببها ضرر علی الکواکب کو قسم دیتے ہیں، یا عزائم جمع عظیمہ کی عالم کرتے ہیں تاکہ دوسرے کا یہ ہو جائے۔ یہ عبارت میں نے لکھی تھی تھوڑی سی البتہ، تاکہ آپ اقبال کو یاد ہوگی تو پھر یہ کام شروع نہ کر دے کہیں۔ وہ کیسے دیتے ہیں آگا قسم؟ یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو ان کواکب کے حی ہونے کے قائل ہیں، یہ بھی پہلے یاد رکھنا پڑے گا، جو ان کو حی سمجھتے ہیں، بس ان کی عبارتیں یہ ہوتے ہیں ایھا الکوکب، جس کو وہ اپنا مخاطب بناتے ہیں، ہر کوکب مختلف کاموں کے لیے، ستاروں کے لیے استعمال کرتے ہیں، زحل ہے دوسرے کوئی اور لیں گے، مشتری ہے دوسرے کوئی اور کام لیں گے۔ ایھا الکوکب ایھا السید العظیم الاعظم الاجل الافخم انت قاہر العزیز والقادر العظیم۔ پھر چلتے چلتے آگے کہتے ہیں اسألک ایھا الاب الاول، فلاں لڑکی کو آگے اقبال کا عاشق بنا دے تو وہ عاشق ہو جاتی ہے۔ یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے ان کواکب سے سوال کرنے کا، بات سمجھ آ رہا؟ اسی طرح بس اوقات پھر ان کو قسمیں بھی دیتے ہیں مختلف قسم کی، عزائم میں یہی ہوتا ہے، اس قسم کا پہلے ان کو اپنا مخاطب بناتے ہیں، مخاطب بنا کے پھر کہتے ہیں فَعَزَمْتُ عَلَىٰ أَمْرٍ كَذَا، میں نے عازم کیا ہے کہ فلاں فلاں کا عاشق ہو جائے، یا فلاں بیمار ہو جائے، یا فلاں پاگل ہو جائے، یا فلاں کے ہاتھ سال ہو جائیں، لہذا میں آپ سے مدد مانگتا ہوں اور تم ایسے کرو۔ یہ ان کے ہوتے ہیں طریقہ کار مختلف قسم کے۔ وزادہ فی الدروس، شہید اول نے دروس میں اور چیزوں کو بھی سحر میں شامل کیا ہے، کون سی کو؟ الدخنہ، دھواں سے ہے نا، دخان سے،
اس کا ورنہ یہ ہوتا ہے جب فلاں ستارہ فلاں برج میں داخل ہو جائے، فلاں بوٹی کو آگ لگاؤ، اس آگ لگانے سے جو دھواں ہے وہ فلاں کو دو تو پھر یہ ہو جائے گا. یہ ہوتا ہے ان کے خاص طریقے. والتصویر، آپ نے دیکھے، میں نے ایک دفعہ دیکھے ہیں، اگرچہ یہ سارے پیر 2 نمبر ہیں، کیا کیسے کہنا، ایک خاص قسم کی شکلیں بناتے ہیں کاغذوں پر کہ یہ میں تیرا پتہ نہیں وہ بنا رہا ہوں تو یہ اب یہ نکل جائے گا، تو شکلیں بناتے ہیں تو پھر اس کو جلاتے ہیں. والنفس، پھونک نہیں مارتے، یہ کر لیا شو اس کو کر کے ہاں بھی آپ لے جائے بس تیرا کام ہو جائے گا، پیر صاحب نے یہ کر دیا. کیوں اصغر شاہ جی یہی کرتے ہیں نا آپ لوگ. تصفیۃ النفس، یہ ہوتا ہے میری جان ریاضت نفسی. ایک شخص اپنے آپ کو کسی کام پر اتنی مشقت کرتا ہے، اتنی کرتا ہے. 1-2 سال پہلے تو میں نے 1-2 چیزیں بتائی تھی، پھر میں نے بتانی چھوڑ دی ہیں. کئی لوگ تجربہ نہ شروع کر دیں بھی ایسا کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کی آنکھ میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ چلتے بندے کو روک لے. وہ اپنی آنکھ کو اشارے بند کرے تو بندہ بیٹھ جائے غیر ارادی طور پر. وہ ساری ریاضت ہوتی ہے، اس کے اپنے کچھ طریقے ہوتے ہیں. اب آج کل میں نے بتانا چھوڑ دیا، وہ پہلے بتاتا تھا. يمكن ان يدخل جميع ذلك في قوله في القواعد او يعمل شيئا. شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی اضافی چیزیں ہیں نا، وہ قد والی بات ہو، اقسام ہو، عزائم ہو، دکھنا فلاں، ممکن ہے کہ علامہ نے جو آخر میں ایک جملہ کہا تھا وہ کون سا، او یعمل شیئا، جب کوئی ایسا کام کرے، ممکن ہے یہ سارے کے سارے ان میں، کیونکہ یہ سارے کے سارے عمل ہی ہیں نا جی، ان میں شامل ہو جائیں. بہرحال یہ سارے شہر میں ختم ہو گیا. شہید ثانی مسالک میں اور شہید اول دروس میں ان کی عبارات سے جو نقل کیا گیا ہے یا ظاہر جو ہم نے خود دیکھا ہے وہ ہوتا ہے کہ سحر کی حرمت میں شرط ہے ان المعتبر فی السحر الاضرار، کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ بھی شرط ہے. اضرار بالغیر بھی شرط ہے. فرماتے ہیں علامہ نے تو یہ بات نہیں کی. شہید شیخ فرماتے ہیں ان ارید من التاثیر فی عبارت القواعد، وہ جو علامہ نے کہا ہے کہ یؤثر فی بدن المسحور، اگر ہم اس تاثیر سے مراد بھی وہی اضرار بالمسحور لیں فهو المطلوب، پھر اضرار ہو یا تاثیر ہو یعنی بات پھر ایک ہو جائے گی. وَإِلَّا، لیکن اگر تاثیر سے مراد اضرار نہ لیں تو کانا عام، پھر تاثیر عام ہوگی کہ چاہے وہ اس کو لیے اضرار ہو تو چاہے نہ ہو، تاثیر تو ہے نا، لہذا وہ عام ہو جائے گی اور اضرار کا دائرہ تھوڑا سا تنگ ہو جائے گا. ثم ان شہیدین رحمہم اللہ عدہ من السحر، شہید اول اور شہید ثانی ان چیزوں کو بھی سحر میں سے شمار فرماتے ہیں. کس کو؟ استخدام الملائکہ، ملائکہ سے خدمت لینا. اس پر بحث ہے، سارے انہیں تقریباً اس پر تھوڑا تھوڑا لکھا ہے کہ یہ اصلا موضوع بحث ہے کہ ایک ہیں انبیاء و اولیاء، ان سے ہٹ کر کیوں ظاہر وہ ملائکہ سے افضل ہیں، وہ تو ان سے تو بات بنتی ہے استخدام کی کہ ان کو مختلف کاموں میں لگائیں. لیکن یہ جو لوگ جو اولیاء نہیں بلکہ اعداء الہی ہوتے ہیں، یہ جو شیاطین لوگ ہوتے ہیں، گمراہ لوگ ہوتے ہیں، آیا ان میں بھی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ کسی ملک کو اپنے تابع کر لیں؟ بڑا لکھباس ہے. استنزال الشیاطین، یا شیاطین کو اپنے، یہ ہے جنات کو شیاطین کو، کس کے لیے؟ فی کشف الغائبات، کسی غائب چیز کے بارے معلوم کرنے کے لیے، وعلاج المصاب، اس کے لیے، واستحوارہم وتلبیسہم ببدن السبیل، وہ کسی شیطان یا جن کو حاضر کرتے ہیں اور اس کو پھر کسی عورت یا بچے کے جسم پر حاکم کر دیتے ہیں، ملبس کر دیتے ہیں. اس میں وکشف الغایات، وکشف
غائبات علی لسانی، پھر وہ بچہ کہتا ہے جی وہ فلاں بندہ اب دروازہ کھول رہا ہے، اب اس نے وہ تالا توڑ دیا ہے، اب اس نے وہ فلاں چیز اٹھائی ہے، بولتے نہیں یہ اس قسم کے ڈرامے پر. خوب، اب سوال مقدر ہے، اگلا اس کا جواب ہے. مہربانی کرنا ذرا، کون سا سوال مقدر؟ یہ ہے کہ اسی شہیدوں نے اوپر تو کہا تھا کہ سحر میں اضرار معتبر ہے، توجہ فرما رہے ہیں نا کہ سحر وہاں ہوگا جہاں اضرار ہوگا. اب یہی دو شہید علاج مصاب، کشف غائبات، اس کے لیے بھی ان کو شیاطین کو یا جنات کو یا ملائکہ کو لینے کو سحر شمار کر رہے ہیں، پھر اضرار والا معنی کہاں جائے گا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بن جائے گا سوال مقدر. یہ ہوگا اس کا جواب کون سا؟ وظاہر ان المشہور فیما ذکرہ ہی الملائکہ والجن، بالکل یہاں سحر ہے. کیوں؟ یہاں مشہور وہی ملک جن یا شیطان ہوگا. جناب اضرار کہاں ہے؟ فرماتے ہیں الاضرار بہم یاثر بتسخیرہم، انہوں نے جو ان کو مسخر کر لیا ہے، وتعجیزہم من المخالفۃ لا، اور انہوں نے ان کو عاجز کر دیا ہے کہ اب وہ ان کے حکم کے تابع ہیں، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. وَإِلْجَائِهِمْ إِلَى الْخِدْمَةِ، اور ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ اب اس کی خدمت میں آئیں. یہی اضرار ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ جو اپنی مرضی سے کوئی کچھ کر سکتا ہو، آپ اس کو اپنی مرضی سے کچھ نہ کرنے دیں بلکہ اس کو اپنے تابع کر لیں، یہی اضرار ہے. ٹھیک ہے جی، لہذا معنی اضرار اس میں شامل ہے. صلی اللہ علیہ محمد.